تذکرہ پاک ہم نہ ویسے سناتے ہیں، نہ ویسے پڑھتے ہیں، نہ ویسے ذکر و اذکار ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں آج ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں، اور یہ پہلی مرتبہ کسی ٹی وی چینل پہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنیادی خاندانی تعارف، السابقون الاولون کا جو ظاہر اعزاز آپ کے سر اقدس میں سجا، نیز آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور ان کا مقام، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب۔ پروردگار عالمین آپ کو اور ان پیارے نام لینے والوں کو، ان کی طرف رغبت دلانے والوں کو اپنی خصوصی نوازشات سے نوازے، آمین آمین، جزاک اللہ۔ اور امت مسلمہ کے لیے کامیابی کا، ترقی کا زینہ بنے، آمین، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ان مقدس ہستیوں کا ذکر پاک زبان پر لاتے ہیں تو پروردگار عالمین کا یہ ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یقیناً اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ میں نے اور آپ نے جب کلمہ پڑھا تو کلمے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں نے اپنی جان، اپنا مال جنت کے بدلے اللہ کو فروخت کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور۔ بالکل ایسا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ آج اسی سائے سے دور ہٹا دیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کلمہ پڑھنا، پھر جان و مال کو اللہ سے محبوب رکھنا، جنت کے مقابلے میں اور کسی چیز کو عزیز رکھنا، یہ مومن کا شیوہ ہی نہیں۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، ان شہداء کی مقدس ہستیوں کا ایک ایک لمحہ قیامت تک آنے والے مومنوں کو بتا رہا ہے کہ ایمان کی حقیقی لذتوں سے فیض یاب ہونا ہے تو اس نقش قدم کو اپنے لیے مینار نور بنانا ہوگا۔ اب سیدنا حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن حذافہ کتنے خوبصورت جوان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا جب نام ہماری زبان پر آتا ہے تو شاہ ہرقل روم جیسا ان کو جب دیکھ پاتا ہے تو کہتا ہے کہ کاش یہ میری بیٹی کا شوہر بن جائے، کاش میرے ساتھ شریک حکومت ہو جائے، اس کے حسن سے متاثر ہو کر۔ لیکن یہاں پر کیا ہے، اللہ کے ہاں اپنی جانیں اور مالیں بیچنے کے لیے یہ لوگ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب یہ قبیلہ بنو سہم کے شہزادے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا نسب نامہ بیان کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم بن عمر بن بسیس بن کعب بن لوئی قرشی۔ کعب بن لوئی قرشی پر جا کر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ اعزاز ہے۔ اور پھر یہ ان کا خاندان فاروقی سے بھی ایک تعلق بنتا ہے، ماشاءاللہ، حضرت ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ تو سیدنا حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن حالات میں ایمان لاتے ہیں، اس پس منظر کو جب ہم قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ ایمان لا کر ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے، ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صرف اس بات پر نہیں کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سبقت کے ساتھ جب آپ ہجرت کو جوڑتے ہیں تو لذت پر، ایمانی لذت کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امت کے سامنے یہ بات رکھیں کہ لولا الہجرہ لکنت من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو انصار میں رکھتا، تو حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان بھی لا رہے ہیں، السابقون الاولون میں بھی سر فہرست ہیں، اور پھر ہجرت کے اعزاز سے بھی اس انداز سے نوازے جا رہے ہیں کہ پروردگار عالمین فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سبحان اللہ، یہ ہیں حق سچے مومن۔ تو سیدنا حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ ایمان لا کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دے گئے کہ ہم نے اپنا جان و مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہے۔ بالکل علامہ صاحب، حضرت سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک تو یہ کہ السابقون الاولون کا ظاہر تاج آپ کے سر اقدس پہ سجا، اور آپ کو اللہ نے جو مقام دیا، پھر آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اللہ نے عطا کیا. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ ایمان لاتے ہی جن تکالیف کو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے صاحب آج کے دور میں کہ جی ایمان لے آئے، ایمان تو لے آئے، لیکن وہ جو دار ارقم کے ابتدائی دن تھے، جو ایام تھے، وہ کتنے مشکل ترین حالات تھے، وہ ذرا بتائیے. دوسرا پھر آپ کی جو ہجرتوں کے احوال ہیں، پھر حضرت سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہ کا حرم نبوی میں داخلے سے پہلے آپ کے عقد میں ہونا، وہ سارا ذرا ایک منظرنامہ پیش کیجیے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو محفل سجی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم جانباز صحابہ اکرام جو کہ نہ صرف السابقون الاولون میں شامل ہوئے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ السابقون الاولون من الشہداء میں بھی ہیں، تو یہ اور نور علی نور ان کی صفت ہے. حضرت سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ انتہائی شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن چونکہ حکم نہیں تھا کفار پہ ہاتھ اٹھانے کا تو اسی لیے جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے آپ نے برداشت کیے. ابتدا میں قبول اسلام کیا، کچھ روایات کے مطابق قبل از دار ارقم داخلہ، یا کچھ میں بالکل ابتدائی دار ارقم کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا. تو یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں کفار جو تھے اپنی پوری رعونت میں تھے اور اس کوشش میں تھے کہ ہمارے روب دبدبے، ہمارے ستم کرنے پر یہ لوگ جو ہے پھر جائیں، کیونکہ اس سے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو نیچے عام مطلب ہے مڈل کلاس سے نیچے طبقہ ہوتا تھا اس کو یہ ہمیشہ پریشرائز کر کے رکھا کرتے تھے، یعنی کسی طرح سے تحریک دب جائے. تو وہی انہوں نے اسٹریٹجی یوز کی اور ان کو دبانا شروع کیا. لیکن یہ چونکہ انتہائی شجاع تھے اور اسی لیے ان کی شجاعت و بہادری ہی تھی کہ یہ نگاہ فاروقی، اگرچہ اس وقت وہ بھی اس درجے پر تھے کہ کفار کے ظلم و ستم کو روک سکتے تھے، لیکن ابھی چونکہ جوابی ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق نے برداشت کیے ظلم و ستم. لیکن ساتھ ہی جو خود شجاع تھے ان کی نظر میں یہ اتنے بڑے شجاع تھے کہ اپنی دامادی کے طور پر ان کو قبول کیا. جو پہلی ہجرت آپ نے فرمائی حبشہ کی طرف، 11 مرد اور 4 خواتین تھی، تو آپ بھی اس میں شامل تھے. اور قائد کون تھے؟ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی یہ تھی کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ان کے رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے. ٹھیک. اور پہلے مدفن بقیع بھی وہ تھے، اور یہ وہی تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی اپنے مسلمان ہونے کے لیے طلب نہیں کیا، بس ایک آیت حضور نے تلاوت فرمائی تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھا عن الفحشاء والمنکر. یہی آیت کریمہ انہوں نے سنی اور حضور سے تصدیق کی کہ یہ آیت جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ آپ پہ نازل ہوئی ہے. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. حضور نے فرمایا ہاں مجھ پہ نازل ہوئی ہے. تو اتنے یہ سلیم الفطرت تھے، کہنے لگے کہ اب اس کے بعد مجھے آپ سے کسی اور معجزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی کلمہ طیبہ پڑھ کے اللہ اکبر. تو یہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ استوار رہا. ہجرت ہوئی اور ہجرت حبشہ کے بعد جب وہاں خبر پہنچی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، واپس آئے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ آپ کی ابتدائی ہجرت تھی. دوسری ہجرت میں بھی آپ گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار نے ظلم و ستم کیا، اس کے اندر ایک موقع ایسا آیا کہ آپ باہر ایک جگہ پر موجود تھے، تنہا تھے. تو اس وقت آپ کے سامنے کیفیت یہ ہوئی کہ ابو جہل خود آ گیا اور اس نے آ کے، اب وہ ان سے کچھ ایجڈ تھا اور یہ بالکل ینگ تھے اور پھر قوت میں بھی تھے. جب اس نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی تو فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک کی بجائے کئی جوابات دے سکتا ہوں، لیکن ہمیں منع کیا گیا، ہم تجھے کسی قسم کا کوئی جسمانی جواب نہیں دیں گے. اس نے کہا اچھا تیری جرت اتنی کہ تو اتنی بات مجھ پہ کرے. تو اسی بات پہ وہ رعونت میں آیا اور شہر میں آیا اور اس نے مستنڈے ان کے پیچھے لگائے اور انہوں نے ان پہ ظلم و ستم مکہ کی گلیوں بازاروں میں شروع کر دیا. ایک جو بڑی جبلت میں آپ کی بات تھی وہ یہ تھی کہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. لیکن یہ جہاد تو ہجرت مدینہ کے بعد ہوا، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کی جبلت میں یہ تھا. لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے ان کی محبت مصطفیٰ کا کہ یہ اپنی فطری قوتوں کو دبا کے رکھتے تھے، حکم مصطفیٰ پہ عمل کرتے تھے. کیا کہنے، واہ واہ. یعنی یہ اپنی فطرت پہ خود کو کنٹرول میں رکھنا سب سے بڑا جہاد یہ ہے. یہ جہاد بھی نفس حضور علیہ السلام نے پہلے عطا کیا تھا. اب اس کے بعد جب ہجرت کا ٹائم ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ہجرت کی. اور ہجرت کرتے ہوئے جب آپ پہنچے ہیں مدینہ منورہ میں تو وہاں حضرت رفاعہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کو ویلکم کیا اور اپنے ہاں ان کو ٹھہرایا بھی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت جو مکہ میں چھپ چھپ کے ہوتی تھی، اب مدینہ منورہ میں ظاہری و باطنی طور پر حضور کے جلووں کے نظارے. یہ جو تکالیف کے ایام ہیں یہ کوئی آسان نہیں ہے. یعنی ہجرت حبشہ بھی ہو رہی ہے، ہجرت مدینہ بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ وقت بہت قریب ہے کہ جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ اپنے آپ کو نشاور کر دینا ہے. تو ذرا آئیے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و بہادری کا جو تھوڑا سا اشارہ دیا چاہتا ہوں ذرا اس پہ کھل کے بات ہو، جو آپ کی فطرت میں خاص طور پہ یہ شجاعت اور بہادری تھی. دوسرا قرآن و حدیث کی روشنی میں چونکہ بدری صحابی ہونے کا بھی آپ کو شرف نصیب ہوا تو ان کی فضیلت بھی بتائیے. اور پھر وہ جو غزوہ احد میں آپ کی شہادت ہوئی ہے وہ منظرنامہ کیا تھا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب تھے جو خود بہادری اور جرت کا سرچشمہ تھے. واہ. جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا اور اتنے بہادر تھے کہ آپ کے راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا. تو جب انہوں نے اپنے داماد کا انتخاب کیا تو کتنے بہادر بندے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر حضرت سیدنا خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں جب اپنی بہادری کے کمالات دکھاتے ہیں، پہلے بدر میں دکھاتے ہیں، بدری بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد احد میں آتے ہیں تو 20 افراد کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اور بعضوں کو جو آپ کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اتنے زخمی کر دیا کہ وہ زندگی بھی مجبوری کی طرح گزارتے رہے. اور پھر ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے 2 اعزازات عطا فرمائے، ایک بدری کا، ایک احد والا ہونے کا.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کرتے ہوئے 3 آیات فرمائی، آلاف من الملائکہ، 3 آلاف من الملائکہ اور 5 آلاف. فرمایا بدر والوں کی ہم نے مدد کی 1000 فرشتے کے ساتھ، 3000 فرشتوں کے ساتھ اور 5000 فرشتوں کے ساتھ. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بدر کا میدان لگا تو شیطان کافروں کی طرف سے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہیں وہ کر کے دکھاؤں گا. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گیا، کہنے لگا ما لا ترون انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور بھاگ گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی بدر کے میدان میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما شئتم، بدریو تم جو چاہو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا. اور پھر اس میں جن صحابہ کا ذکر ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کا کسی معاملے میں حضرت خالد بن ولید سے بات چیت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد اگر آپ احد پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کریں اور عبد الرحمن بن عوف 1 ہاتھ گندم تقسیم کریں تو اس کی گندم افضل ہے. اور عرض کرنے کے حضور بات انہوں نے شروع کی تھی تو آپ نے فرمایا خالد بن ولید کو کچھ نہ کہو، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار دونوں طرف سے. اور بدر والوں کو یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے عطا فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، احد والوں کے جنتی ہونے کی بشارت دی. جب مال کی تقسیم کاری ہوتی، چاہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے سیدنا صدیق اکبر، چاہے عثمان حضرت عمر بن خطاب، آپ ہمیشہ بدریوں کو مال زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور ان کے لیے تو سرکار نے سرٹیفکیٹ دے دیا نا، جو چاہے کریں، یہ معلوم ہے کوئی مواخذہ ہی نہیں ہے. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ان کے لیے دروازہ جنت کا کھول دیا ہوا تھا. اور یہ وہ واحد وہ بدر والے 313 وہ افراد تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے پسندیدہ افراد میں سے. بلکہ میں عموماً لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ صاحب بدر ایکچولی پہلا پریکٹیکل ٹیسٹر تھا دین اسلام کا، جو جانوں کے اوپر لگا تھا، اور وہاں کے ٹیسٹ ہوا تھا اصل میں ایمان کا پیمانہ کیا ہے، اور وہاں پہ وہ سب ماشاءاللہ کامیاب ہوئے. حضرت شہادت کے بارے میں بھی بتائیے. حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے بعد جب احد میں آئے تو آپ نے یہاں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کافی بندے مارے اور بعضوں کو زخمی کیا، اسی طرح جنگ میں آپ کو بھی بڑے زخم آئے. اور حضرت سیدہ حفصہ جو اس وقت آپ کی اہلیہ تھی انہوں نے بھرپور آپ کی خدمت کی، اور جب واپسی آئے تو انہی زخموں کی تاب نہ لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو درجہ شہادت عطا فرمایا. اور یہ حضرت سیدنا جو ہے خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ احد میں شہید ہوئے، اور حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد. جن کرام ہمارے ساتھ رہے، حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہوا. لوٹ کر ساتھ شہداء احد میں، یعنی شہیدان احد میں، ایک ایسے شہید احد جو اس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں اور اسلام کے مددگار ہیں، جنہیں ہم انصاری کہتے ہیں. اور انصاریوں میں بھی ناظرین وہ انصاری کہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کیا عظیم ترین لوگ ہیں صاحب، کیا عظیم ترین لوگ ہیں کہ مدینہ پاک میں انصاریوں میں السابقون الاولون کا تاج اپنے سر اقدس پہ سجائے. حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ایسا عقد کر دیا ناظرین کہ رہتی دنیا تک مجھ جیسے، آپ جیسے، ہم تمام مسلمان انشاءاللہ جب غزوہ احد کا تذکرہ کریں گے، جب شہیدان احد کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، ہم ان کو سلام پیش کریں گے، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے رہیں گے. سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. پروفیسر صاحب بتائیے کہ جو شہیدان احد خاص طور پہ ہیں ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا پڑھ کے دل کو ایسی تازگی پہنچتی ہے کہ کیا ہی کہیے، بتائیے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پاک باز جانثار، انہوں نے جب صدق و صفا کو، خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو پروردگار عالمین کی طرف سے ان کو جو انعامات ملے وہ مجھ جیسا طالب علم ان کو گن پائے یہ ناممکنات میں سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ بنیان مرصوص بن کر، سیسا پلائی دیوار بن کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو کیا اعزاز ملتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. واہ سبحان اللہ. اب جن سے اللہ محبت کرے، کیا کہنے، یہی تو اس کا انداز تھا کہ جب بھی کوئی صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں سر کٹاتا تھا تو اس کی زبان پر کلمہ یہ ہوتا تھا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں مراد پا گیا، میں کامیابی حاصل کر گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان شہداء کو، ان عظیم انسانوں کو جو اپنے ہاں مرتبہ مقام دیا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کے حقدار بنے. پھر اللہ نے ان کے لیے فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو. اب ان کو جو رزق دیا جاتا ہے اس کی صراحت کرتے ہوئے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پر ایک دریا ہے، اس میں ایک محل ہے اس کے کنارے جہاں ان کی روحیں رکھی جاتی ہیں اور پھر ان کے لیے جنت سے رزق لایا جاتا ہے. اب
ایک تو اللہ نے یعنی حکم یوں دیا، کہیے اگر قطع کلام کی معذرت کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سٹیز کے اندر کچھ نارمل ایریاز ہوتے ہیں، کچھ لوور مڈل کلاس کو، مڈل کلاس کو، اپر کلاس کو، ایلیٹ کلاس کے، کوئی پریویلیج کلاس کے ایریاز ہوتے ہیں، تو یہ کہیے کہ جنت کی پریویلیج کلاس جو ہے وہ شہداء کے لیے رکھی گئی ہے. اسی لیے تو ان کو شہید کہتے ہیں کہ ادھر ان کی روح نکلی ادھر جنت میں حاضر کر دیا واہ گیا. واہ، جنت سبحان، کے محل ان کے لیے کھل گئے. کاش یہ سمجھ میں آ جائے آج کے مسلمانوں کو. یعنی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں کہ میری آرزو ہے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، تو وہاں مومن اپنے آپ کو مومن کب سمجھے گا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے پر دین کی سربلندی کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہ کرے. اب شہداء کا مرتبہ مقام قرآنی آیات کی روشنی میں جانتے ہوئے جب ہم رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آتے ہیں تو اسی غزوہ احد کے موقع پر ایک خوبصورت واقعہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں. فرماتے ہیں عبداللہ یہ جابر میں تمہیں فکر مند دیکھتا ہوں، کیا بات ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد اس حال میں دنیا سے گئے کہ کثیر العیال اور پھر ان پر قرض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو روک کر ان کے سامنے جو باتیں فرمائی ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ایک ایسی لذت اور سرور سے معمور ہیں. فرمایا کہ جابر تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ جب بھی کسی سے کلام کرتا ہے پردے میں کرتا ہے، لیکن تمہارے والد شہید احد وہ ہیں کہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام کیا. کیا مقام اور مرتبہ، اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ کوئی آرزو ہو تو بتاؤ. تو عبداللہ نے عرض کی یا اللہ میری آرزو یہ ہے کہ مجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیج، میں تیری راہ میں سر کٹاؤں. میرے مالک تیرے نام پر سر کٹانے میں جو لذت ملی ہے وہ مجھے جنت کی کسی اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا تو ہم نہیں کرتے، ہم تو جب بلا لیتے ہیں تو ان کو پھر جنت کی انہی نعمتوں میں رکھتے ہیں. تو فرمانے لگے اے اللہ پھر ایسا کر کہ کوئی اہتمام کر کہ میرے گھر والوں کو پتہ چلے کہ تو نے ہمیں ان انعامات سے نوازا ہے. یہ سن کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی کو نہیں بھیجوں گا. ان بندوں نے میری راہ میں مجھے جو میری فرما برداری کی ہے میں خود جا کر ان کو بتاؤں گا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ تصور بھی نہ کرنا. ان کو اللہ کے ہاں یہ مرتبہ مقام ہے. اور پھر اگر اب وقت اجازت دے، وقت اجازت ہی نہیں دے رہا بس اب اگر آپ اجازت دیں آگے بڑھتے. علامہ صاحب حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر شہیدان احد میں آپ کا بڑا مقام و مرتبہ، اور السابقون الاولون میں انصاریوں میں آپ کا بنیادی تعارف قبول اسلام اور جو انصاریوں کی قربانیاں ہیں خاص طور پر اس کا ذکر آپ نے کرنا ہے. لیکن جو مواخات ہے عاقل بن ابو البکیر کا تعارف اور ان کی بھی شہادت ساتھ ساتھ اگر ذکر ہو جائے. جی خان صاحب یقیناً جب گفتگو کرتے ہیں تو پورے کہتے ہیں کہ ڈوب کے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، تو خود بھی لطف لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں. ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو ہمارا بھی دل یہی تھا کہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. بالکل ایسا، بالکل ایسا، جو آپ کی شیڈول کی ترتیب ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں جو حضرت مجزر رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے گفتگو ہے. آپ انصار کے قبیلہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ تھی بلیج بن عمر. ٹھیک ہے، بلیج یا کے اوپر شد ہے. اچھا، تو اس کے ایک فرد تھے تو بلیج کی وجہ سے ان کو بلوی کہا جاتا ہے. تو یہ آپ کا قبیلے کا تعارف تھا. ٹھیک ہے. تو جنگ بعاث جو تھی 120 سال تک مختلف جنگیں ہوتی رہیں اوس اور خزرج کے درمیان، اور جو آخری جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بعاث تھی. تو وہ ان کی وجہ سے ہوئی تھی کہ جب انہوں نے سوید بن سامت ایک شخص تھا اس کو قتل کر دیا تو اس کے بعد دونوں قبائل جو تھے انہوں نے آپس میں جنگ شروع کی. تو اس طرح یہ ایک سلسلہ تھا. باقی آقا کریم علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ان کی آپس میں دشمنی جو ہے وہ پیار و محبت کے اندر تبدیل ہو گئی. اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اللہ کی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی بنے. یہ لمحہ یاد رکھا کرو بھائی. کیا تو اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ آپ جب مسلمان ہوئے تو ابتدا میں تنہا تھے. تو آپ کا یہ بعاث بھی جو تھا علاقہ بنی قریظہ کی ایک بستی تھی اس کے قریب تھا. تو اس سے آگے جا کر آپ کا خاندان آباد تھا. تو ابو رویفہ آپ کے خاندان کے ایک فرد تھے جو مسلمان ہوئے تھے. اور جب ان کا چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تو 9 ہجری کے اندر ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا. تو حضرت مجزر رضی اللہ عنہ آپ کی یہ کیفیت جو ابھی ذکر ہوئی کہ ابو البختری کے حوالے سے، تو ابو البختری کی 3 چیزیں تھیں. ایک نمبر تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے دور میں یہ ظلم سے روکا کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ پر ظلم نہ کریں. دوسرے نمبر پر ایک موقع یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک شہید کرنے کا پروگرام بنایا تو ابو البختری خود اسلحہ لے کر سامنے آ گیا کہ میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا. اور تیسرا موقع وہ آیا جب وہ شیب ابی طالب کا واقعہ تھا. تو اس میں حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے آپ جو بھانجے تھے تو اس وقت بھتیجے تھے، اس وقت یہ جب کھانا لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ابو جہل ملا. تو اس نے اس وقت ان کو روکا کہ تو ادھر کھانا دینے جا رہا ہے، میں تجھے پکڑ کے اسی طرح کھانے سمیت لے کے جاتا ہوں اور قریش مکہ کے سامنے میں تجھے ذلیل کرتا ہوں. اور بڑی سختی کرنے لگا. تو یہ ابو البختری اس وقت آ گیا، اس نے آ کے پھر روکا
اور یہاں تک کہ اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا لی اور ابو جہل کو مارنے تک گئے کہ اگر تم نے ان کو نہ چھوڑا جائے, اس کی پھوپھی ہے ادھر اور پھر اس کے باوجود تم روک رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس سے بڑھ کے اور قریبی رشتہ کیا ہوگا؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں فالو کیا جائے اور اپنے رشتہ داروں کو فالو نہ کیا جائے. تو یہ اس کی کچھ اسلام کے ساتھ کچھ تھوڑی سی نرمیاں تھی. اور پھر جب یہ بدر میں آیا تو اس وقت اس کو زبردستی لایا گیا, تو پھر بات وہی تھی کہ ان کو مروا گیا, ورنہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ آپ نے کسی کو جو زبردستی لائے گئے ان کو قتل نہیں کرنا. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب یہ جنگ کے معاملات ہوئے ہیں, ان معاملات کے اندر حضرت مجزر رضی اللہ عنہ جو کہ بذات خود, اچھا مجزر کا ایک مطلب ہے, مجزر کہتے ہیں جس کا قد چھوٹا ہو یا جسم کمزور ہو, تو یہ ان کی کیفیت تھی, تو اسی کی بنا پر ان کا یہ نام پڑ گیا, ورنہ ان کا اصلی نام حضرت عبداللہ تھا. ٹھیک. اور انصاریوں میں آپ جو ہے السابقون الاولون من المہاجرین کے ساتھ جو والانصار ہیں ان کے اندر شامل تھے, بدر میں بھی شامل ہوئے ہیں اور احد کے اندر بھی آپ شریک ہوئے ہیں. اور اسی میں آ کے آپ کو جو ہے آپ کی جو مواقعات ہوئی اور مواقعات تھی ابو البکیر ان کے بیٹے عاقل کے ساتھ تھی, اور عاقل کا نام پہلے غافل تھا. اچھا, اس کا نام غافل تھا. جب یہ مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تبدیل کر کے عاقل نام, واہ, یعنی غافل کو عاقل کر دیا. واہ واہ واہ, کیا کہنے یعنی حضور کے در پہ آ جانا ہی غفلت سے. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات. تو اب اس میں نے رنگ دکھایا. واہ واہ واہ, کیا بات. تو اب اس میں یہ تھا کہ جب ان کے ساتھ سلسلہ ہوا, ایک نقطہ قاف سے اٹھا کے جو ہے وہ اپنا عین پہ لگا دیا, سوری لگا ہوا اٹھا کے غین سے اٹھا کے قاف پہ لگا دیا. تو اب اس میں یہ تھا کہ یہ بدر کے اندر شہید ہو گئے جو عاقل تھے ان کے مواقعات میں بھائی, تو آپ جو ہے وہ احد میں شہید ہو گئے. یوں سمجھ لیں کہ بھائی نے بھی بھائی ہونے کا حق ادا کیا کہ زیادہ دیر اپنے بھائی سے دوری نہیں رہی, اور وہی سٹیٹس حاصل کیا جو انہوں نے بدر میں شہادت پہ حاصل کیا, وہی انہوں نے احد کے اندر شہادت میں حاصل کیا. اور جو انصار کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, انصار کی قربانیاں احد کے اندر بہت زیادہ تھی. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے, ان میں 4 صحابہ کرام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ, یہ 4 مہاجر صحابہ شہید ہوئے ہیں. باقی جو 66 صحابہ تھے وہ انصار شہید ہوئے. 66 شہادت انصاریوں کی طرف سے. جی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انصار صحابہ نے اسلام کے لیے کس قدر عظیم قربانیاں پیش کی ہیں. تو ان کی شہادت کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ان کی جو شہادت تھی وہ اس طرح تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شہادت کا دکھ جو ہے وہ اس واقعے کے 6 سال بعد تک بھی نہیں بھولے تھے. یہ حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ عنہ ان کے حوالے سے 6 سال کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے جس نے ان کو شہید کیا تھا اس کو آپ نے جوابی طور پر سزا. اچھا, ایک بات ذرا یہ بتائیے کہ حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وقت بھی ظاہر ہے آپ کو بہت کم ملا, آپ چونکہ مدینہ پاک میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں بہت تھوڑا عرصہ آپ کو ملا, لیکن ایک بات ہے کہ قربانیوں کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی طور سے آپ پیچھے نظر نہیں آتے. مطلقاً اگر میں انصاریوں کی قربانیوں کی بات کروں مطلقاً, تو انصاریوں نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا سرکار مدینہ کے ساتھ. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ تھوڑی گفتگو. جی, اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ کہ انصار کا مطلب ہی جو حضور نے نام دیا ہے کہ یہ مددگار ہے. ٹھیک ہے, تو جن کو حضور اپنا مددگار قرار دے دیں تو پھر اس سے بڑھ کے ان کی عظمت کو اور خراج تحسین کیا پیش ہو سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انصار نے زندگی میں صرف ایک موقع جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غم کا اظہار کیا, اور حضور کے جملوں نے جو ہے وہ انصار کے دلوں کے اندر وہ مہمیز پیدا کر دی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. وہ جو وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو زیادہ عطا کیا, تو اس وقت انہوں نے یہ گمان کیا کہ اب حضور ہمیں چھوڑ دیں گے. غم کی یہ گھڑی آئی کہ حضور ہمیں چھوڑ نہ دیں, اور آپ کا یہ جملہ کس قدر ان لوگوں کے دلوں کی تسکین کا سامان ہوا. آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ یہ مکہ والے دنیا کا مال لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے کے جاؤ. آخر میں حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو شرف خاص طور پہ جس میں ہم نے ابتدا میں گفتگو کی حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ بدری تاج آپ کے سر اقدس پر سجا, یہ شرف آپ بتائیے. دوسرا آپ کی شجاعت, آپ کی بہادری, آپ کی شہادت. پھر ان کے ایک دوست تھے حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ تدفین کا معاملہ وہ بھی بڑا ایک عجیب سا معاملہ, بتائیے ذرا. جنید بھائی, آج ہم نے جن کا ذکر کیا یہ بہادروں کی جماعت کے سرخیل ہیں دونوں بندے, بدری بھی ہیں احد میں بھی ہیں, اور انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قربانیاں بے مثل و بے مثال پیش کی, ان کی مثال قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. احد میں جو بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو 8 اعزازات عطا فرمائے. فرمایا جو شہید ہوا اس کا پہلا قطرہ نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی, خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے بخشش فرما دی. فرمایا اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنا دیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی چادر عطا فرمائی, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں سوال و جواب ختم فرما دیے, حشر کے دن اس کو امن عطا فرمایا, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو تاج کا وہ وقار کا وہ تاج عطا فرمائے گا جس میں ہیرے اور یاقوت لگے ہوں گے, حور العین سے نکاح ہوگا, اور فرمایا 70 افراد کی وہ شفاعت کرے گا. 70 افراد. جی, پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی اقسام بیان کرتے ہوئے 2 باتیں ارشاد فرمائیں. یہ بھی احد کے شہداء کے لیے تھا. فرمایا شہید 3 طرح کا ہوتا ہے, ایک صرف اس لیے گیا کہ قافلے میں اضافہ ہو جائے, دوسرا اس لیے گیا کہ میں لڑوں لیکن میں شہید نہ ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی عزت و تکریم والا ہے جو گیا کہ میں لڑوں لیکن شہید نہ ہوں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ قیامت والے دن جب میدان معاشر میں لائے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہو کے اس کا استقبال کریں گے. اور تیسرا جو اس لیے گیا کہ میں خود شہید ہو جاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مسکرا کے اس کا استقبال کرے گا. پھر یہ جو خود شہید ہوئے احد میں, تو ان کا جو دوست تھا, یہ جو 2 کٹھے بندے مسلمان ہوئے, حارث اور یہ,
تو اس کے دل میں اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کی ایک امید لگی ہوئی تھی، میں کسی وقت حضرت مجزر بن زیاد کو بدلے میں شہید کر دوں۔ معذرت۔ تو پھر اس نے کیا کیا، احد کے میدان میں ایک موقع کا انتخاب کیا اور اس میں بدلہ لیا۔ اور یہ جو قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا دکھ تھا، تو 6 سال بعد جب یہ دوبارہ آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مجزر بن زیاد کا بدلہ لینے کے لیے اس کا سر قباء کے قریب قلم کروایا اور بتایا کہ یہ اتنے عظیم صحابہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس حارث کو قتل کروایا۔ اور پھر جو عبداللہ بن سلمہ کا معاملہ ہے، یہ دونوں آپس میں دوست تھے اور شہادت ان کی احد کے میدان میں اکٹھی ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو اکٹھے کفن میں دفن کیا جائے گا۔ اور پھر علیحدہ علیحدہ سب کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس میں ہمارے فقہاء کرام نے ایک بڑا خوبصورت مسئلہ بیان کیا کہ جب زیادہ سارے جنازے ہوں تو افضل یہی ہے کہ سب کا علیحدہ علیحدہ پڑھایا جائے، کیونکہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے علیحدہ پڑھائے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 مرتبہ جنازے کو پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات اس میں بتائیے، حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ میرے گھر کے قریب ان کو جو ہے دفن کیا جائے کیونکہ مجھے قلبی طور پر ڈھارس رہے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروول دے دی اس بات کی، اور پھر حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ اٹیچ کر کے ساتھ ہی مدفن کیا گیا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، جیسا آپ نے بتایا کہ وہ جسمانی طور پر نحیف تھے اور قد ان کا چھوٹا تھا، لیکن جب وہ سوار کیے گئے جنازے دونوں کے ساتھ رکھے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کو جو ہے وہ چوڑا کر دیا تھا۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ مجاہدین کی شان ہے کہ جب وہ شہید ہو کے ان کی میتیں پڑی ہوتی ہیں تو ان کی میتوں پہ اللہ تعالیٰ روب اور دبدبے کو قائم کرنے کے لیے ان کے قد بڑھا دیتا۔ وہ ویسے نظر نہیں آتے لیکن ان کے قد بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا روب اور دبدبہ لوگوں کے اوپر غالب آ جاتا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ شہداء کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے کہا، شہداء اور مؤذنین، فرمایا یہ دو جب قیامت والے دن حاضر ہوں گے تو یہ سب سے اونچے نظر آئیں گے، ان کا روب اور دبدبہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے قدوں کو ایسا فرما دے گا دیکھنے والوں کو بلند و بالا نظر آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح پھر ان کو عبداللہ بن سلمہ اور حضرت مجزر بن زیاد کو ایک جگہ اکٹھا کر کے تو ان کی نماز جنازہ علیحدہ علیحدہ پڑھائی گئی اور ان کی تدفین ایک کفن میں کی گئی۔ اب ایک بات آخر میں ذرا یہ سمجھائیے مجھے کہ جذبہ جہاد، یہ شوق شہادت، یہ تو ظاہر ہے ہماری لیگیسی ہے نا، یہ تو ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارا سرمایہ حیات، یوں کہیے کہ ہمارا آئین و منشور ہے مسلمانوں کا۔ یہ اگر قوم میں سے نکل جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبہ جہاد کو اس طرح زندہ کیا، آپ نے فرمایا اپنی قوم کے اندر جہاد کے جذبے کو پیدا کرو، جہاد ہو یا نہ ہو قوم کو یہ بتاؤ کہ جہاد میں کتنی عظمت ہے۔ فرمایا جس کے اندر جہاد کا جذبہ ہے اگر وہ اپنے بستر پہ بھی فوت ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجاہدین کی صف میں پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، جاتے جاتے بڑی مختصر سی 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہیدان احد ہیں یا شہیدان بدر ہیں یا جتنے بھی شہداء ہیں مختلف غزوات میں، مختلف جنگوں میں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، دین اسلام پہ قربان کیا، یہ ایکچولی اس آئین اور منشور پر عمل کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ڈالرز کی غلامی اور اب نظر آتی ہوئی اسرائیل کو سلامی، ڈالرز کی غلامی اور نظر آتی ہوئی اسرائیل کو سلامی، جس کے لیے بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس طرف بڑھ گئے تو پھر یاد رکھیے گا کہ اس وعدے کو ہم بریچ کر دیں گے جو وعدہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے، اور وہ اپنے اس وعدے پر عمل کر لیں گے جو کمٹمنٹ کر کے